السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی 186 آیت پہلے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتبلون، با لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے بلا۔ ہماری زبان میں بھی بلا کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے کرونا کو بلا ہی کہا جاتا ہے، آزمائش، امتحان، ایسے ہی کہا جاتا ہے نا۔ لتبلون، اور تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی میں، اموالکم، اموال مال کی جمع، میم یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے وسط سے، یعنی درمیان سے ایک جانب مائل ہو جانا۔ اور مال کو مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ مائل اور زائل رہتا ہے۔ کم تمہارے، وانفسکم اور تمہاری جانوں سے، اور لتسمعن اور تم ضرور سنو گے، سماعت سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اردو میں سننے کو ہی کہا جاتا ہے۔ من سے الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے، اوتو دی گئی، کیا چیز دے گی، کتابہ کتاب، من سے قبل پہلے، کم تمہارے سے پہلے، اور من سے الذین ان لوگوں سے جو اشرکو مشرک ہیں، جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ شین را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور ریاکاری کو بھی شرک کے اصغر کہا جاتا ہے۔ اذن، ایذا کی باتیں، اذیت کی باتیں، یہ بھی اردو کا ہی لفظ ہے۔ اذیت پریشانی، کثیرہ کثرت سے، بہت سی، اور ان اگر تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرتے رہو، فإن تو بے شک، ذالک یہ، من سے عزم بھی اردو کا ورڈ ہے، ہمت، حوصلہ، جیسے تھے نا بلند حوصلے والے، بلند عزم والے، عزم ہمت کے، امور امر کی جمع، کام ہے۔ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے، کسے؟ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذیت دینے والی بہت باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم ان دل آزاریوں پر صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ 187 آیت مبارکہ۔ اور اذ جب، اخذا حمزہ خاذا اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا اور احاطہ میں لے لینا، اور یہ حصول کبھی کسی چیز کو پکڑ لینے کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اور جب لیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، میثاق پختہ عہد، پختہ اقرار، پختہ وعدہ، الذین ان لوگوں سے جن لوگوں کو، اوتو دی گئی، کیا چیز دی گئی، کتاب بھی آپ جانتے ہیں یہ جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، ورڈ سے پھر پیراگراف سے ایک اس ٹاپک پہ بات لکھی گئی ہوتی ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم ضرور بیان کرتے رہنا، اس سے کیا مطلب کہ پیچھے جو کتاب دی گئی ہے اس کو کس کے سامنے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، اور لا نہ، تکتمون چھپانا، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی چھپانا، اس کو، کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اس کتاب کی طرف جس کا حکم دیا گیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنا۔
فنبذوہ، فا پس نبذو، نون با زال اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی ہے کسی چیز کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس کو اگنور کر دینا، یا کسی چیز کو درخور اعتنا نہ سمجھ کر کے پھینک دینا. فنبذو، تو انہوں نے پھینک دی، ہو اس سے، اس کتاب کی طرف یہ ضمیر راجع ہو رہی ہے، وراء پیچھے، ظہورہم پشت کے، ظہور پشت کو کہتے ہیں، پیٹھ کو کہتے ہیں، ہم اپنی، و اور، اشترو انہوں نے خرید لی، انہوں نے حاصل کر لی، بہی بدلے اس کے، ثمنن، سا میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اصل میں ہر اس چیز کو ثمن کہا جاتا ہے جو فروخت کرنے والا اپنی چیز کے عوض خریدار سے وصول کرتا ہے، چاہے زر، نقد سامان، کچھ بھی ہو. ثمنن بدلے اس کے، قلیلا تھوڑی سی، فبئسا پس برا ہے. بئسا فعل ضم ہے نا، مدح ضم، مدح تعریف ہوتی ہے، ضم مذمت ہوتی ہے. ما جو، یشترونا وہ خریدتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا اسے لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَ اور نہ چھپانا اس کو، یعنی اس کتاب کو. فَنَبَذُوهُ تو الٹا انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، واشتروا بہ ثمنا قلیلا اور انہوں نے خرید لی اس کے عوض تھوڑی سی قیمت. فبئس ما یشترون، سو بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں. وضاحت جان لیتے ہیں. اس میں خاص طور پر ورڈ آیا لَتُبْلَوُنَّ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. تو یہاں مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، کہ تم پر فرائض مقرر ہوں گے، تمہیں حقوق کی ادائیگی کرنا پڑے گی، زندگی میں کئی معاملات میں نقصان اٹھانا پڑے گا، جیسے جان ہے، مال ہے، اس میں کئی معاملات میں تکلیفیں برداشت کرنا ہوں گی. آپ کو پتہ ہے جانی طور پہ کیا آ سکتا ہے؟ بیماریاں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، بہت قسم کی مصیبتیں زندگی میں پیش آتی ہیں نا. تو یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ سب تمہارے امتحان کے لیے ہوگا. تو اس کے لیے پہلے مینٹلی پریپیئر رہنا، اس کے لیے تیار رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ثواب پر نظر بھی تمہاری ہونی چاہیے. یہ چیزیں جب آئیں گی تو پھر کس کے لیے تیار رہنا؟ امتحان کے لیے. لیکن اس امتحان میں فیل نہیں ہو جانا، کامیاب ہونا ہے. کیونکہ ان امتحانات کے ذریعے تو کھرے اور کھوٹے میں پتہ چلتا ہے نا، پہچان ہوتی، فرق واضح ہوتا ہے، سچے اور جھوٹے میں امتیاز ظاہر ہوتے ہیں. دینی معاملات میں دیکھو، مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے تمہیں بہت تکالیف پہنچیں گی. ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں اگر تم صبر کرو، یہ رب کریم فرما رہا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور پھر پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر رہے گا. کیونکہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے. جب انسان کے اوپر کوئی بھی آزمائش آتی ہے، جسمانی طور پر، مالی طور پر آتی ہے، تو یہ واقعی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو اس امتحان میں فیل ہوتے بھی دیکھا ہے. ایک عورت تھی، اس کے سر میں ماس درد رہنا شروع ہو گیا تھا لگاتار، جبکہ زندگی کے 20-25 سال اس سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور لگاتار اب کے درد کی وجہ سے استغفر اللہ و رب ذوالجلال کے بارے میں وہ باتیں کہتی تھی کہ بندے کو بتاتے ہوئے بھی حیا آتا ہے. ایک تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ اس کے پہلے اپنے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے رہنا ہے کہ دیکھیں آزمائشیں، امتحان آتے رہتے ہیں، اس پہ ثابت قدم رہنا. آزمائشیں ٹل بھی جائیں گی انشاءاللہ، پھر ثواب بھی ملے گا. لیکن روگے چیخوگے تو تب یہ جائیں گے تو اپنے ٹائم پہ، لیکن آپ کے حصے میں ثواب کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے امتحان کے لیے مینٹلی پریپیئر کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اور مومن کی ذمہ داری ہے وہ بھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا رہے، اور ایسی آزمائشیں آئیں تو صبر کا مظاہرہ کرے. اور دوسری بات کہ اس سے قبل ہی
بندے کو صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ مولا کریمہ ہمیں ایسی آزمائشوں میں ڈال ہی نہیں، ہمیں بس ایسے سیدھا سیدھا ہی پاس کرتے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ کسی قسم کی بھی آزمائش آئے تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ 187 آیت کی وضاحت کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، جب اللہ تعالیٰ نے عہد دیا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے علماء پر واجب کیا تھا، ان سے عہد دیا تھا کہ دونوں کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو آپ نے اچھی طرح واضح کر کے سمجھا دینا ہے، اور یہ بھی حکم تھا کہ اس حکم کو چھپانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے رشوتیں لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ان کی کتابوں میں توریت میں اور انجیل میں مذکور تھے اس کو چھپا دیا۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ علم دین کو چھپانا گناہ ہے، اور یہ کن کا کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپانا یہود کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کچھ پوچھا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ۔ تو علماء پر کیا واجب ہے کہ وہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں، اور کسی غرض اور یعنی ایسی غلط غرض یا فاسد غرض کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہ چھپائیں۔ تو ان آیات میں ہم نے کیا سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپانا یہ یہود کا کام ہے، اور جب اللہ نے علم دے رکھا ہے، جس کو بھی جس طرح سے بھی علم دے رکھا ہے، خصوصاً دین کا علم دے رکھا ہے، تو ان سے جو بھی کوئی بات پوچھے اس کو صحیح طریقے سے چاہیے کہ وہ بتائے، نہ کہ چھپائے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔